خصوصی نشریات روح رمضان ٹرانسمیشن سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد جواد قریشی۔ رمضان مبارک اپنی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے اور اپنی یہ رحمتوں اور برکتیں لٹاتا ہوا ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ آج ہمارا جو پروگرام ہے اس میں ہمارے مہمان محقق الاص حضرت علامہ پیر سید عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی۔ میں شاہ صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ شاہ صاحب نے ہمارا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جیسی عظیم کتاب رمضان المبارک میں نازل فرمائی۔ میں شاہ صاحب سے ادباً احتراماً عرض کر رہا ہوں کہ شاہ صاحب آپ رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ انتہائی محترم حاضرین، ناظرین، سامعین، ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہم سے رخصت کے قریب ہے اور دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے لیل و نہار کا، ماہ و سال کا، دن اور رات کا ایک نظام بنایا۔ ان سالوں، ان مہینوں، ان دنوں میں، ان راتوں میں کچھ ایسے سال ہیں، کچھ ایسے مہینے ہیں، کچھ ایسے دن ہیں، کچھ ایسی راتیں ہیں جن کی فضیلت ہے، جن کا ایک رتبہ ہے۔ جس طرح یہ سارے دن برابر نہیں، اللہ کی ساری مخلوق کے اندر یہ نظام مفاضلت قائم ہے۔ زمین میں آپ دیکھیں بعض حصے ایسے ہوتے ہیں انتہائی زرخیز، سرسبز و شاداب فصلیں پیدا کرتے ہیں، جنگل ہیں جن سے لوگوں کو پھل ملتے ہیں۔ پھر کچھ ایسی زمینیں ہیں جن میں بنجر، جن کو سمجھا جاتا ہے جہاں جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح مخلوق میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک مقام عطا فرمایا۔ فرشتوں میں سے جبریل و میکائیل، اسرافیل و اسرائیل علیہ السلام کو بلند مقام دیا۔ پھر جو عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ ہر وقت اللہ کے قرب میں، ان کا اپنا مقام ہے۔ اسی طرح زمین میں سے اللہ تعالیٰ نے مقامات رکھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ یہاں پاکستان میں نماز پڑھتا ہے، اس کو ایک اجر ملتا ہے، مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ پڑھے تو 27 گنا ہے۔ وہی بندہ اسی نماز کو جا کے بیت اللہ کی مسجد میں، خانہ کعبہ کی مسجد حرام میں پڑھتا ہے تو 1,00,000 گنا اجر پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح انسانوں میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو، اور انبیاء میں سے پھر اولو العزم رسولوں کو، رسولوں میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے جناب سید الرسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند ترین مقام عطا فرمایا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، جس طرف ہم آ رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے اندر ایسے دن رکھے، ایسے مہینے رکھے جن کو اللہ نے فضیلت دی۔ دنوں میں سے، ہفتے کے 7 دنوں میں سے جمعے کے دن کو، جمعے کی رات کو روشن دن اور روشن رات بتایا گیا، اور جمعے کے دن کی خاص فضیلت رکھی گئی۔ اس کو سید الایام فرمایا، اور فرمایا کہ ہر جمعہ میری امت کے لوگوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ راتیں ایسی رکھی ہیں جن میں فضیلت ہے۔ جس طرح شب برات ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے، عید کی راتوں کی اپنی فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ماہ رمضان ہے یہ خاص فضیلت والا مہینہ رکھا، اور جو سب سے افضل کتاب، سب سے افضل رسول پر یعنی قرآن مجید اترا، اس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کی رات کو اتارا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔
یہ ازلی کلام میں ماہ رمضان کا ان دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ سے ایک بندہ ہے اپنے آپ کو پڑھا لکھا ظاہر کر رہا تھا اور کہا کہ رمضان کے مہینے کا تو تصور اسلام میں نہیں، کیونکہ ہجری کا سسٹم بعد میں شروع ہوا ہے۔ اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا کہ ہجری کا سسٹم تو بعد میں مقرر کیا گیا، قرآن تو پہلے اترا ہے، اس کے اندر شہر رمضان کے مہینے کا الفاظ ہے، رمضان کے مہینے کے اندر اللہ نے قرآن اتارا۔ اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان میں اللہ نے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں تو امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ اور جب شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اور جب آخری دن شعبان کا آتا تھا تو آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا کہ تمہارے پاس وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں حضور علیہ السلام نے کثرت سے قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کی تلقین ارشاد فرمائی، اور ہر سال آپ رمضان شریف میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ پورے قرآن کو دہراتے تھے، اور جس سال وصال ہوا آپ نے 2 مرتبہ دہرایا، جس سے صحابہ کرام سمجھ گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں یہ آخری سال لگ رہا ہے ظاہری حیات مبارک کا۔ تو ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رات وہ رکھی ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے لیلۃ القدر کی عبادت، 1000 مہینے سے بھی بہتر۔ بعض لوگ اس کا حساب کرتے رہتے ہیں کہ 84 سال اور اتنے مہینے، یہ حساب اس لیے درست نہیں کہ 1000 مہینے کے برابر نہیں فرمایا، 1000 مہینے سے بھی بہتر۔ کتنا بہتر ہے یہ جو فرمانے والا اللہ ہے وہ خود جانتا ہے کتنا بہتر، یعنی بہتر فرمایا، یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینے کے برابر ہے، 1000 مہینے سے زیادہ، جتنا زیادہ عبادت کرو وہ ایک طرف، لیلۃ القدر کی عبادت ایک طرف۔ تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پورا ماہ رمضان اعتکاف کا سسٹم شروع کیا، پھر آخری 20 دن، پھر آپ نے امت کی سہولت کے لیے فرمایا کہ آخری 10 دنوں کے اندر وہ رات رکھی گئی، پھر آخری 10 دنوں کے اندر اعتکاف سنت رکھا گیا اس رات کی تلاش کے لیے، پھر فرمایا کہ آخری 10 دنوں کی طاق راتوں کے اندر 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں، اس میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، 27ویں عام طور پہ زیادہ مشہور ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے 27ویں ہو، 21ویں بھی ہو سکتی ہے، کبھی 23ویں ہو جاتی ہے، کبھی 25ویں ہو جاتی ہے، کبھی 27ویں اور کبھی 29ویں۔ تو یہ راتیں رمضان مبارک کی راتوں کو، اس راتوں کی تلاش کے لیے پھر اعتکاف کیا جاتا ہے تاکہ وہ رات کا وہ برکت نصیب ہو جائے۔ اس لیے اعتکاف کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ مغرب سے لے کر فجر تک ذکر و فکر میں مصروف رہیں اور طاق راتوں میں نہ سویا کریں، بلکہ اللہ کی طرف دھیان رکھیں، کیا پتا کہ کس وقت تجلی پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہو جائے۔ تو یہ رمضان مبارک کی آخری راتوں میں قرآن مجید، رمضان مبارک میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے رات کو قرآن اتارا تو رات کے وقت قرآن پڑھنے کا ایک اپنا درجہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تراویح میں رات کے وقت قرآن سنایا جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ قرآن مجید کے حافظ نہیں ہیں ان کے لیے سہولت یہ ہوتی ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، حاضر ہو جاتے ہیں، اگر پڑھ نہیں سکتے تو پورا قرآن سن لیتے ہیں۔ اس لیے جو 4 تراویحوں کے بعد اور 10 تراویح کے بعد 6 تراویح کے بعد جو چلے جاتے ہیں، باقی جو حافظ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے وہ نہیں سن سکتے، معلوم رہتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ پوری تراویح کے اندر شامل ہو تاکہ وہ قرآن مجید کی اس کو سننے کی برکت حاصل ہو، چونکہ قرآن مجید سنانا اور سننا یہ حضور علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام کی سنت۔ تو رمضان شریف میں جبریل علیہ السلام کی سنت پہ حافظ عمل کر رہے ہوتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت پہ مقتدی عمل کر رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، اور سرکار جب سناتے تھے تو سرکار کا سنانا سنت ہے اور پھر جبریل علیہ السلام کا سننا سنت ہے۔ تو یہ جبریل اور نبی کریم علیہ السلام ایک نبیوں کے سردار، ایک فرشتوں کے سردار، ان دونوں کی سنت پہ عمل ہو رہا ہوتا ہے، قرآن مجید سنایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو توجہ کے ساتھ قرآن مجید کو بندہ نہ بھی ترجمہ آتا ہو تو سنتا رہے کہ اللہ کے کلام کو سننا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا قرآن سناؤ، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ اترا ہے میں سناؤں؟ فرمایا کہ یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ کوئی اللہ کا قرآن سنائے اور میں سنتا رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلچسپی سے، حضرت ابو موسیٰ شریف صحابی تھے، بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے، تو وہ اتنا خوبصورت ان کی آواز تھی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اوتیا مزمارا من آل داؤد، کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جو گلے کی خوبصورتی اور سر عطا فرمائی تھی اس میں سے کوئی سر اللہ نے ان کو عطا فرمایا. تو ابو موسیٰ اشعری قرآن مجید جب پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے سنا کرتے تھے. حضرت ابی بن کعب کو انطلاق نے فرمایا کہ ابی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم قرآن پڑھو میں سنو. تو حضرت ابی یہ مسلم کی حدیث ہے اتنے روئے کہنے لگے اللہ سمانی، یعنی اللہ تعالیٰ حضور کو فرما رہا ہے کہ ابی ابن کعب سے کہو کہ قرآن مجید سنائے. تو وہ رونے لگے کہنے لگے اللہ سمانی، یا رسول اللہ اللہ نے نام لیا ہے میرا. اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ ایک بندے کا نام لے کہ میرے اس بندے سے قرآن مجید سنو. تو قرآن مجید کا سننا اور سنانا یہ ماہ رمضان میں زیادہ ہو جاتا ہے. اور حضرت امام ربانی مجدد الفانی رحمۃ اللہ علیہ آپ مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں قرآن مجید زیادہ پڑھنا چاہیے. تراویح تو آپ سنتے سناتے ہیں نا، اس کے علاوہ بھی فرمایا اس لیے کہ قرآن مجید رمضان کی رات کو اترا تھا تو رات کو پڑھنے میں زیادہ فائدہ ہے. اور فرمایا کہ اس مہینے میں جس کو یکسوئی نصیب رہے، یعنی اس کی کنسنٹریشن ٹھیک رہے، تو وہ سارا سال اس کا اثر ہوتا ہے. اس مہینے میں ذہن بکھرا رہے تو سارا سال اس کا ذہن بکھرا رہے گا. تو یہ جو ماہ مقدس آپ یہ سمجھیں کہ ایک بزرگ ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ اس مہینے میں اپنی بیٹری کو میں چارج کرتا ہوں اور پورا سال پھر اس پہ چلتا ہوں 11 مہینے. یعنی یہ بیٹری چارج کرنے کا مہینہ ہے یکسوئی کے ساتھ اللہ کی کتاب کی تلاوت. اور اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں دے دیتا ہے اس ماہ میں. آپ دیکھیں کہ غریب سے غریب بندہ بھی فروٹ کھا رہا ہوتا ہے، جو ویسے اس نے چاہے 2 مہینے فروٹ نہ دیکھا ہو، لیکن اس ماہ میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس ماہ کی برکت سے یہ سوچتے ہیں کہ نعمت عطا فرما دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ میں ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ علیہ السلام نے ایک بار فرمایا، آپ ممبر پر تھے، آپ نے ایک مرتبہ آمین فرمایا، پھر دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ. اور آپ ذرا توجہ کریں اس پہ. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کس بات پر آپ نے آمین کی ہے؟ تو فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے جس نے ماہ رمضان کو پایا اور پھر اپنی بخشش نہ کروا سکا. اور فرمایا کہ دوسری بات جبریل نے یہ کہا کہ وہ بندہ بھی برباد ہو جائے کہ جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور ان کو وہ خدمت کر کے اللہ کی رضا اور جنت حاصل نہ کر سکا. اور تیسرا فرمایا کہ وہ بندہ بھی برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے وہ راہ پر درود شریف نہ پڑے. یعنی اس ماہ مقدس میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے. ماں باپ جس بندے کو مل جائیں بڑھاپے میں ان کی خدمت کرے اور اللہ کی رضا حاصل کرے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب درود شریف پڑھا جائے یا آپ کا اسم گرامی کوئی لے تو فوراً بندہ محمد درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل محمد وبارک وسلم. جزاک اللہ خیر. شاہ صاحب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح پڑھنی چاہیے، اکثر کہتے ہیں 8 رکعت پڑھنی چاہیے. اس پر آپ اکثر تو دونوں نہ ہوئے. اکثر ہمارے ہندوستان کے اندر بڑے صغیر کے اندر 20 تراویح پڑھی جاتی. جو خلفائے راشدین میں سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان، سیدنا علی بن ابی طالب، مولا کائنات خود اپنے دور میں آپ نے 20 تراویح کا قیام کیا. المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. اچھا اسی طرح ویسے تو یہ لوگ بات پہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ سعودیہ میں دیکھیں وہاں سے اسلام شروع ہے، وہاں کیا ہوتا ہے. تو وہاں جا کر کوئی بھی دیکھ لے یا ٹی وی پہ دیکھ لے، اب بھی خانہ کعبہ کی جو مسجد ہے اور حضور علیہ السلام کی جو مسجد ہے مسجد نبوی اس میں 20 تراویح پڑھی جاتی ہے. تو اس پر روایات موجود ہے. مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب آپ 20 تراویح پڑھایا کرتے تھے. اور حضرت امام زید جو اپنے دور میں قرآن کے سب سے بڑے عالم تھے، امام حسین کے وہ پوتے ہیں، امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، اور امام حنیفہ کے وہ استاد ہیں اور شیخ ہیں. اور امام حنیفہ نے ان سے بیعت بھی کی ہے. جہاد جب آپ نے کیا تو امام حنیفہ نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی. تو حضرت امام زید جو ہے ان کی مسند کے اندر حدیثیں موجود ہیں کہ 20 تراویح جو ہے وہ پڑھایا کرتے تھے. تو 20 تراویح پڑھنی چاہیے. وہ جو 8 والی بات ہے وہ تہجد کی نماز تھی. وہ 8 تہجد کے ہوتے تھے، 3 وتر ملا کر نا تو وہ 11 بنتے تھے. تو اس لیے 20 تراویح پڑھنی چاہیے. ہمارے یہاں جو 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، میں نے پہلے بھی بیان کیا، جو 6 پڑھ کے 10 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، باقی جو حافظ آگے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے وہ کون سنے گا؟ وہ قرآن مجید سننے کی نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ 20 پوری یہ تراویح جو ہے وہ قائم کریں.
ناظرین، یہ جو ہمارا پروگرام تھا اس کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس چینل کے جو بنانے والے تھے محمد شفیق قریشی، وہ اب ہم میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس رمضان مبارک کے صدقے ان کی مغفرت فرمائے، اور شاہ صاحب سے درخواست کروں گی کہ شاہ صاحب ان کے لیے دعائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ کریم اس سلسلے کو قائم دائم رکھ، محمد شفیق قریشی مرحوم کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرما دے، ان کے بچوں کو یا اللہ صحت و سلامتی عافیت کے ساتھ یا اللہ نبی برکت والی زندگی عطا فرما، ان کی والدہ کو صحت عطا فرما، یا اللہ اس سلسلے کو پھیلانے کے لیے جو لوگ آپ کی عزیز ان کی کوشش کر رہے ہیں اس میں کامیابی نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔